وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو ہے نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے، لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہیں کہ جی کسی بیل کو یا گائے کو کہیں ادھر آ یا ادھر آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ چیختے رہے، یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا، وہ اسی کے مانند ہے. اور اللہ معافی دے آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ، یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے، وہ کہتے ہیں جی پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ عقل نہیں رکھتے. یہ ہیں جناب بابوں کے فضائل و برکات. اور وہ ہمیں کہتے ہیں جناب اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. یہ جناب آپ دیکھ لیں، یہ ہے کتابوں کا جہاں اور وہ ہے بابوں کا جہاں. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو تمہیں ہم نے رزق کے طور پہ دیں، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن ہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت جو آپ کے جسم میں ہے یا آپ کے ایسٹس کی فارم میں موجود ہے، مال کی شکل میں یا ٹینجیبل نان ٹینجیبل جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو اس کی تابع داری میں لگانا یہ اس کا شکر ہے، اور ان چیزوں سے اس کی نافرمانی کرنا یہ اس اللہ کی ناشکری ہے. تو کھاؤ اس کے رزق میں سے اور اس کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کی ریکوائرمنٹ ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں. نماز پڑھنے کے بعد بھی آنکھیں، ہاتھ، زبان، پاؤں، پیٹ، دل، مال، آپ کی ایسٹس، ہر چیز اس کے لیے کھپے. وہ تو پھر بڑا وسیع کانسیپٹ ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. یعنی اللہ کی راہ کی یہ نیکی، صدقہ کہتے ہیں عربی میں نیکی کے کام کو. حتیٰ کہ تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، دوسروں کو تو ظاہر ہے لوگ سمجھیں گے کہ کسی اور کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی یہ صدقہ اور نیکی ہے. حتیٰ کہ تمہارا میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام نے باقی چیزیں تو ہضم کر لیں، یہ آخری جو جملہ تھا نا حضور کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کون سا مطلب ایک پیور جو ایک کہہ لیں صرف انسانی نہیں، ایک حیوانی جذبہ بھی ہے سیکس، اس کے اوپر بھی ثواب ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کی، تو کیا اس پہ تمہیں گناہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوگا. تو آپ فرمایا پھر تمہیں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کے اوپر ثواب بھی ملے گا. یہ ہے کانسیپٹ نیکی کا. تو ظاہر ہے جس چیز پہ ثواب مل رہا ہے نا، ہر وہ چیز اللہ کی عبادت میں داخل ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا حقوق اللہ میں سے بھی انڈائریکٹلی بنتا ہے. ڈائریکٹلی تو حقوق العباد ہے، لیکن انڈائریکٹلی اللہ کے حکم ہے. تو ماں باپ کے ساتھ جب آپ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. آپ درود شریف نبی علیہ السلام پہ پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت اللہ کی ہے، کیونکہ دعا کر رہے ہیں. تو دنیا میں ہر خیر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہر شر شیطان کی عبادت ہے.
پیروی کا ہی تو مسئلہ ہے سارا.